اللہ اکبر۔ حضرات گرامی، آپ جانتے ہیں کہ کوئی بھوکا شخص 1000 مرتبہ کہتا رہے کہ کھانا کھانے سے بھوک مٹ جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، بار بار کہتا رہے کہ کھانا کھانے سے بھوک ختم ہو جاتی ہے، لیکن اس کی بھوک اتنی دیر تک ختم نہیں ہوگی جب تک وہ کھانا کھا نہیں لے گا۔ اسی طرح ایک پیاسا آدمی ہو اور وہ پانی کا ورد کرتا رہے، سارا دن لگا رہے، پانی پانی کہتا رہے، اور یہ بھی اقرار کرتا رہے کہ پانی سے پیاس بجھ جاتی ہے، لیکن اس کی پیاس اتنی دیر تک نہیں بجھے گی جب تک وہ پانی پیے گا نہیں۔ یہ ایک بڑی واضح چیز ہے۔ اسی طرح کوئی دوائی اور کوئی علاج بڑا اچھا ہو، بڑا بہترین ہو، اور وہ آدمی زبان سے کہتا رہے کہ یہ دوائی کھانے سے بخار اتر جاتا ہے، ہزاروں بار کہتا رہے، لیکن جب تک اس کو کھائے گا نہیں، اس کو ہضم نہیں کرے گا، اپنے گلے سے نیچے نہیں اتارے گا، اس کو کیا فائدہ ملے گا؟ افسوس ہے کہ اس وقت ہم مسلمان زبان سے ایک دفعہ نہیں بلکہ شاید اپنی زندگی میں ہزاروں دفعہ کہتے ہیں کہ قرآن یہ شفا ہے، اللہ کی کلام یہ نور ہدایت ہے، اللہ ذوالجلال کی وحی یہ جنت کا راستہ دکھاتی ہے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے اللہ نے مجسمہ رحمت بنا کر بھیجے ہیں، اور ہمیں جہنم سے بچا کر جنت کا راستہ دکھانے والے ہیں، اور ہمارے رہنما ہیں اور ہمارے خیر خواہ ہیں۔ یہ چیزیں ہم زبان سے ہزاروں مرتبہ کہتے رہیں، لیکن جب تک ہم قرآن مجید جو ایک شفا اور نور ہے اس کو ہم لیں گے نہیں، استعمال نہیں کریں گے، اس کو سیکھیں گے نہیں، اس کو اپنی زندگی میں نافذ نہیں کریں گے، اور اس پر اپنی زندگی کو استوار نہیں کریں گے، اتنی دیر تک یہ کہنے کا کیا فائدہ ہوگا کہ قرآن شفا ہے، روحانی اور جسمانی بیماریوں کا علاج ہے۔ آپ بھائی غور کریں کہ اگر قرآن مجید کو کسی گرجے میں رکھ دیا جائے، تو کیا وہ گرجا مسجد بن جائے گا؟ اگر قرآن مجید کو سینمے کے اندر رکھ دیا جائے تو کیا وہ سینما اسلامی بن جائے گا؟ بھائیو، صرف قرآن مجید کو رکھ دینے سے تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، بلکہ آپ دیکھتے ہوں گے کہ قرآن مجید کی آیات ہر جگہ پہ لکھی ہوتی ہیں۔ جج کے کمرے کے باہر کمرہ عدالت میں لکھا ہوتا ہے ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، وہاں یہ بھی لکھا ہوتا ہے اعدلوا هو اقرب للتقوی، انصاف کرو، انصاف یہ تقوی کے سب سے زیادہ قریب ہے۔ لیکن کیا اس ہماری عدالت سے انصاف ملتا ہے؟ عدل کسی کو حاصل ہوتا ہے؟ ایک سینمے کے باہر میں نے لکھا ہوا دیکھا کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس سے کیا ہوا؟
کیا اس کے اندر کوئی تبدیلی آ گئی؟ بھائیوں، بات کہہ دینے سے، زبان سے تکرار کر لینے سے انسان کو کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوتا۔ جب تک آپ اس چیز کو استعمال نہ کریں، اس کو کھائیں نہ، اس کو ہضم نہ کریں، اس کو اپنی زندگی میں آپ اتاریں نہیں، نافذ نہیں کریں، تو یہ قرآن واقعتاً اللہ کی طرف سے شفا اور رحمت ہے، لیکن ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ قرآن لوگوں کو اوپر لے جاتا ہے، ان کو امام اور قائد بنا دیتا ہے، اور ان کو دنیا کی امامت اور قیادت لوگوں کے ہاتھ میں دے دیتا ہے، لیکن زبان سے کہنے سے نہیں، بلکہ اس کو پڑھنے سے، اس کو سمجھنے سے، اس کو اپنے اندر اتارنے سے۔ یہی ایک بنیادی فرق ہے ہمارے درمیان اور ہم سے پہلے مسلمان صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے درمیان۔ یہ ایک تعلیم اور تربیت کا بنیادی فرق ہے۔ آپ حضرات اس کو ذرا سمجھنے کی کوشش کریں۔ کوئی مسلمان ایسا نہیں ہوگا جس کے گھر میں قرآن نہ پڑھا ہو۔ قرآن سے بڑی محبت ہے، بڑی عقیدت ہے، ہونی بھی چاہیے، اور اونچی جگہ پہ خوبصورت کپڑے کے اندر لپیٹ کر ہم رکھتے ہیں، اور ہونا بھی چاہیے۔ یہ قرآن کے احترام، اس کی تعظیم کا تقاضا ہے۔ لیکن بھائیو، جس گھر میں قرآن پڑھا ہے، جب تک اس کو ہم کھولیں گے نہیں، پڑھیں گے نہیں، اور پھر اس کو ہم استعمال نہیں کریں گے، اپنی زندگی میں نافذ نہیں کریں گے، وہاں قرآن پڑھے رہنے کا کیا فائدہ ہے؟ قرآن کی تلاوت تو اسرائیل کے ریڈیو اسٹیشن سے بھی آتی ہے، اور قرآن مجید کے اوپر ریسرچ وہ تو عیسائی، منافقین، یہودی بھی کر رہے ہیں، لیکن ہمارے مسلمان اور ان کے درمیان بہت بڑا فرق ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اس انتظار میں رہتے تھے، شوق میں رہتے تھے کہ کب اللہ کی طرف سے کوئی آیت نازل ہو، کوئی حکم نازل ہو، اور ہم اس کو اپنی زندگی میں نافذ کریں، تاکہ ہمارا رابطہ اور تعلق اللہ ذوالجلال سے اور زیادہ بڑھ جائے۔ آپ قرآن مجید میں کئی جگہ پہ ان آیات کا مطالعہ کیا ہوگا کہ جب آیات اترتی تو صحابہ کرام کا ایمان بڑھ جاتا۔ بھائیو، یہ باتیں ویسے تو ہر آدمی کے شعور میں شامل ہے کہ جس سے آدمی کو سب سے زیادہ پیار ہوتا ہے، جس کو بہت زیادہ محسن سمجھتا ہے، اس کے ہاتھ کی لکھی ہوئی تحریر کو وہ بڑی قدر اور بڑی اس کی قیمت ہوتی ہے، اور اس سے بات کرنا، اس کی کلام کو لینا بھی انسان اپنے لیے خوشی اور فرحت سمجھتا ہے کہ میرے پیارے کا خط آ گیا ہے اور اس نے مجھے یہ حکم دے دیا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا یہی انداز تھا کہ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن بھی سیکھتے اور سنت مصطفیٰ بھی سیکھتے، اور ساتھ ساتھ آپ سے عمل بھی سیکھتے کہ زندگی میں اس کو نافذ کیسے کرنا ہے اور اس کو ہضم کیسے کرنا ہے، استعمال کیسے کرنا ہے۔ ہم لے تو لیتے ہیں، کتنے آپ حضرات نے خطبے سنے، کتنے درس سنے، اور ان خطبوں کے اندر اور ان درسوں کے اندر آج اگر آپ بھائی تھوڑا سا اندازہ لگائیں اور شمار کریں کہ آپ نے اپنی زندگی میں کتنی آیات سنی ہوں گی، اور اپنی پوری زندگی کے ان خطبوں اور درسوں میں کتنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سنی ہوں گی،
یہ آپ حضرات اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اس سے آگے والا سوال کہ ان میں سے کتنی یاد ہیں اور کتنی بھول گئیں، اور کتنی یاد ہیں اور ان کے اوپر کتنا عمل کیا ہے۔ اگر اس سوال کا جواب میرے سارے بھائی غور کر لیں اور میری مائیں اور بہنیں اس کا جواب تیار کر لیں تو شاید ہماری زندگی میں انقلاب آئے۔ آپ مجھے صحابہ کرام کی زندگی کی ایک مثال ایسی دے دیں کہ انہوں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو سنا ہو اور پھر جان بوجھ کر اس کی مخالفت کی ہو، اس کو چھوڑ دیا ہو، یاد نہ رکھا ہو۔ ہاں، یہ مثالیں تو ملتی ہیں کہ کسی صحابی سے گناہ ہو گیا، یہ نفس کا ایسا غلبہ ہوا کہ وہ گناہ کر بیٹھا، کسی خاتون سے یہ جرم ہو گیا، لیکن ہوا کیا کہ جب ایمان کی روشنی چمکی تو گناہ کے متصل بعد وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور کہا طہرنی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں گناہ کر کے نجس اور ناپاک ہو گئی ہوں، آدمی بھی کہہ رہا ہے کہ مجھ سے یہ زنا کا جرم ہوا اور میرا جسم گندا ہو گیا ہے، مجھے پاک کر دیجئے تاکہ میں جنت میں جانے کے قابل بن سکوں۔ یہ مثالیں تو ملتی ہیں کہ وقتی طور پر، عارضی طور پر ان میں سے کسی سے خطا سرزد ہوئی، لیکن اسی وقت اللہ کی طرف رجوع کیا اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی کی درخواست بھی کی اور حد نافذ کرنے کے لیے اپنے آپ کو پیش کر دیا۔ لیکن یہ ہمارے والا معاملہ کہ سنتے ہی جائیں اور پھر اس کو بھولتے ہی جائیں، نظر انداز کرتے ہی جائیں، ساری زندگی درس بھی سنیں، آیات بھی سنیں، خطبے سنیں، لیکن آج پوچھیں کہ بھائی کتنی احادیث آپ کو یاد ہیں، کتنی آیات یاد ہیں اور کتنی پہ عمل کیا ہے، تو ہمارا جواب تو صفر ہوتا ہے۔ بھولتی ہمیں اسی لیے ہیں کہ ہم عمل کے لیے سیکھتے نہیں۔ میں آپ حضرات کو ایک نسخہ بتاتا ہوں کہ آپ جو حدیث سن لیں گے اس کو بھولیں گے نہیں۔ آپ جو حدیث سن لیں گے اس کو بھولیں گے نہیں۔ یہ کوئی دماغ کو تقویت دینے کے لیے کھانے پینے والا نسخہ نہیں۔ ویسے اگر آپ کسی حکیم کے پاس جائیں تو وہ شاید آپ کو لمبی فہرست لکھ دے کہ ہاں یہ چیز کھاؤ، دماغ کافی مضبوط ہو جاتا ہے۔ طلبہ بیچارے پریشان ہی رہتے ہیں، جی ہم ادھر سے یاد کرتے ہیں ادھر سے بھول جاتے ہیں، تو کوئی ہمیں وظیفہ بتاؤ یا نسخہ بتاؤ۔ ایک نسخہ میں آپ حضرات کو بتاتا ہوں کہ آپ کیا کریں کہ جو سنیں اس پر عمل کر لیں، وہ ساری زندگی بھولے گا نہیں۔ چیز کو یاد رکھنے کا طریقہ کیا ہے کہ آپ جب ایک دفعہ ایک حدیث سن لیں تو وہ آپ کے اوپر ایک حجت بن جاتی ہے، ایک دلیل بن جاتی ہے، اور قیامت کے دن اللہ کی عدالت میں آپ کے خلاف بھی پیش ہو سکتی ہے اور آپ کی حمایت میں بھی پیش ہو سکتی ہے۔ آپ سن لیں اور اس پر پھر آپ عمل کر لیں، وہ چیز آپ کو ساری زندگی بھولے گی نہیں۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے احادیث کا مجموعہ جس کو مسند الامام احمد کہتے ہیں۔ اس کے اندر تقریباً 40,000 احادیث ہیں۔
کتنی احادیث ہیں؟ 40,000 احادیث ہیں۔ اور امام احمد کے بارے میں کہتے ہیں کہ ان کو ویسے 7 لاکھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث یاد تھیں، اور اس کتاب کے اندر انہوں نے 40,000 احادیث لکھی ہیں۔ آپ بھائی ذرا عبرت کے لیے اس چیز پہ غور کریں کہ یہ امام احمد وہ ہیں کہ جتنی احادیث انہوں نے سنی اور جتنی یاد کی، جتنی لکھی، ان سب کے اوپر انہوں نے عمل کیا، عمل کر کے دکھایا، سوائے ایک حدیث کے کہ عمل سے وہ رہ گئی تھی۔ تو لوگوں سے کہنے لگے کہ یہ جو حدیث ہے نا، اس پر میں ابھی تک عمل نہیں کر سکا۔ وہ حدیث کیا تھی؟ جب انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ابو طیبہ آئے، یہ ایک حجام تھا جو سینگی لگایا کرتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے سینگی لگوائی اور اس کو 2 درہم دیے، اور اس سے پوچھا کہ آپ کا مالک آپ سے کتنی اجرت لیتا ہے؟ اس نے کہا جی کافی بوجھ ہے میرے اوپر۔ تو اس کے مالک کو بلا کر ان کی اجرت کو بھی کم کر دیا اور 2 درہم دے دیے، سینگی لگائی۔ امام احمد فرماتے ہیں کہ میری زندگی میں یہ ایک حدیث ایسی ہے کہ اس کے اوپر میں عمل نہیں کر سکا۔ تو کیا کیا؟ ایک سینگی لگانے والے کو بولا، سینگی لگانے والے کو بولا اور سینگی لگوائی، پھر اس کو 2 درہم دیے، پھر اس کو 2 درہم دیے، اور اللہ کا شکر ادا کیا کہ یہ ایک حدیث رہ گئی تھی جس کے اوپر میں نے عمل نہیں کیا تھا، اب اللہ کا شکر ہے کہ اس کے اوپر بھی میں نے عمل کر لیا ہے۔ بھائیو، وہ مسلمان تو ایسے تھے۔ آخر کیا وجہ ہے کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے 8 سال کے اندر سورۃ البقرہ کو یاد کیا۔ کتنے سالوں کے اندر؟ 8 سال کے اندر۔ اب ہمارے طلبہ ماشاءاللہ جو ذہین ہوتے ہیں، 1 ہفتے کے اندر سورۃ البقرہ یاد کر لیتے، 1 ہفتے کے اندر، 8 دن کے اندر۔ اور عبداللہ ابن عمر نے 8 سال لگا دیے سورۃ البقرہ کو یاد کرنے میں۔ یہ پتہ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی میرے بھائیوں، ہم تو بڑا آسان کام چاہتے ہیں۔ ہم نے تو اور آسانی کے لیے پتہ کیا کیا کہ کبھی تو وہ قرآن مجید بڑے بڑے ہوتے تھے نا، اٹھائے نہیں جاتے تھے، ریلوں کے اوپر رکھ کر اس کو پڑھنا پڑتا تھا، پھر ہم نے اس سے چھوٹے کر لیے، پھر اس سے چھوٹے کر لیے، پھر کہا چلو قرآن مجید سے فائدہ لینے کے لیے ان کو اتنا سائز بنا لو کہ جس طرح تعویذ کا ہوتا ہے۔ وہ اب چھوٹے چھوٹے سائز کے اندر وہ پڑھے نہیں جاتے۔ قرآن مجید موجود ہیں، کسی نے جیب میں رکھے ہوئے ہیں، کسی نے گھر میں رکھے ہوئے ہیں، کسی نے دکان میں لٹکائے ہوئے ہیں۔ کس لیے؟ ہم نے قرآن کو صرف دنیا کی دولت اور بیماری کی شفا کے لیے استعمال کیا۔ یا تو بیمار شفا یاب ہو جائے اور یا پھر جلد از جلد اس کی روح نکل جائے۔ سورۃ یاسین کیوں پڑھی جاتی ہے؟ کیوں بھائی؟ سورۃ یاسین یا تو پڑھی جاتی ہے دکان میں، گھر میں، کہ پیسے زیادہ ہیں۔ یعنی دیکھیں ہم مسلمانوں کی حالت دیکھیں کہ قرآن نازل کس لیے ہوا تھا اور ہم نے اس کے ساتھ سلوک کیا کیا کہ سورۃ یاسین اس لیے پڑھتے ہیں کہ دکان خوب چلے، فیکٹری چلے، پیسے آئیں۔
یا کوئی بیمار ہے تو اس کی بیماری دور ہو جائے، اور یا پھر کسی کی اگر روح اٹک گئی ہے نکلتی نہیں تو اس کو مارنے کے لیے جلدی ہم کہتے ہیں سورۃ یاسین پڑھو، تاکہ جلدی جلدی آسانی کے ساتھ روح نکل جائے۔ اب اگر کوئی سورۃ یاسین سے پوچھے، اس کا ترجمہ پڑھ کر پوچھے کہ ہم نے تو تجھے یہ گاہکی بڑھانے کے لیے پڑھا ہے اور دکان کو زیادہ چمکانے کے لیے پڑھا ہے، لیکن تو ہمیں بتا کہ تو کس لیے آئی ہے۔ اگر آپ اس کا ترجمہ پڑھیں تو وہ ساری کی ساری توحید اور فکر آخرت سے بری ہوئی ہے۔ ہمارے بھائی اپنے گھروں میں صبح صبح اٹھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، بڑی اچھی بات ہے، لیکن پڑھتے کیا ہیں؟ سورۃ المزمل۔ اچھا جی، وہ کس لیے؟ کہتے ہیں جس گھر میں سورۃ مزمل پڑھی جائے اللہ کی بڑی برکتیں نازل ہوتی ہیں اور پیسے بڑے آتے ہیں، یہ گاہک بڑے آتے ہیں۔ اور بھائیوں، کبھی آپ نے سورۃ مزمل کا ترجمہ پڑھا ہے؟ آپ اس سے پوچھیں کیسے مسلمان غافل اور جاہل ہیں کہ انہوں نے اللہ کی کتاب، جو ایک زندگی کا قانون تھا، جو ایک نظریے اور عقیدے کی کتاب تھی، جو ایک عمل اور ایک سیاست کی کتاب تھی، جو ایک معاشرت اور اقتصادیات کو صحیح کرنے کے لیے اللہ نے ایک نظام زندگی بنایا تھا، اس کو ہم نے صرف اس لیے رکھا ہے کہ پیسے آئیں اور گاہکی زیادہ بنے، یا کسی کی جان نکال لیں، یا کسی کو اعتبار دلانے کے لیے وضو کر کے قرآن کو سر پہ رکھ لیں۔ بھائیو، یہ کتنا بڑا فرق ہے، کتنی بڑی زیادتی ہے۔ آئیے سورۃ مزمل سے پوچھیں کہ تو کس لیے آئی، تو اس کی سب سے پہلی آیات کیا کہتی ہیں؟ یہ سورت تو میرے کئی بھائیوں کو یاد ہوگی، پڑھ پڑھ کرنا کہ چلو خوب کام چلے، یہ سورت ویسے یاد ہوگی۔ اس سورت کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے؟ یا ایھا المزمل۔ آگے کیا ہے؟ قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا۔ اس سورت سے پوچھا کہ تو ہمارے لیے کیا لے کر آئی، تو یہ سورت کہتی ہے اے چادر لینے والے، آپ کیا کریں؟ قم اللیل الا قلیلا، ساری رات اٹھ کر اللہ کے سامنے کھڑے ہوا کریں۔ قم، یہ قم کا معنی کیا ہے؟ کھڑے ہو جاؤ۔ اللیل، رات، الا قلیلا، مگر تھوڑی سی، ساری رات کھڑے ہوا کریں، اللہ کے سامنے عبادت کریں، مگر تھوڑی سی، نصفہ او انقص منہ قلیلا، آدھی رات سو جائیں اور آدھی رات اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر گڑ گڑائیں، یا اس سے تھوڑا سا کم کر لیں۔ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، اور تہجد میں بڑے سکون اور اطمینان کے ساتھ قرآن کی تلاوت کیا کریں۔ اب یہ سورت تو یہ کہتی ہے، ہم نے اس کا کوئی اور ہی مقصد سمجھ لیا۔ بھائیو یاد رکھیں، ہمارا یہ جو حال اس وقت بنا ہے یہ نہیں بدلتا، یہ انقلاب نہیں آتا، اور ہماری حالت میں تبدیلی نہیں آتی جب تک ہم قرآن اور حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح نہ سیکھیں جس طرح صحابہ کرام نے سیکھا تھا۔ انہوں نے خوراک ہضم کی۔ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ میں نے 8 سال میں سورۃ البقرہ یاد کی۔ فرق کیا تھا؟ فرق یہ تھا، وہ فرماتے ہیں کہ فتعلمنا العلم والعمل، کہ ہم نے صرف اس کے حرف ہی یاد نہیں کیے تھے بلکہ اس پر عمل بھی سیکھا تھا۔
کہ یہ ہمیں کہتی کیا ہیں، قرآن مجید کی آیات ہمیں کیا کہتی ہیں۔ تو اب آپ کو پتہ چل گیا ہے کہ اگر آپ آیات کو یاد رکھنا چاہتے ہیں اور احادیث کو زبانی یاد رکھنا چاہتے ہیں تو ویسے یاد نہیں رہتی۔ اس کا نسخہ یہ ہے کہ آپ جو بھی حدیث سنیں اس پر عمل کر لیں، اس کو عمل میں لے آئیں، تو پھر اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ کو احادیث بھولیں گی نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تکونوا اقماء القول، کہ لوگو تم بات کی کپیے نہ بن جاؤ، کیف نہ بن جاؤ۔ یہ کپی کسے کہتے ہیں بھائی؟ آپ حضرات نے دیکھی ہوگی، کیف جو ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے کہ ایک طرف سے کوئی چیز ڈالیں دوسری طرف سے نکل جاتی ہے اور وہ کیف اور کپی خالی کی خالی رہتی ہے۔ ہمارا حساب ہے وہ کپیوں والا، اس کو خود کوئی فائدہ نہیں ہوتا، اوپر سے چیز ڈالی اور نیچے سے نکل گئی اور وہ خالی کی خالی۔ ہمارا حال یہ ہے کہ ہم جو باتیں خطبے اور درسوں میں سنتے ہیں اپنے آپ کو کپیاں بناتے ہیں کہ سن لی، پھر اس کو نہ تو یاد رکھنے کی کوشش کی اور نہ اس پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کی۔ کتنی دفعہ میں نے اس مسجد میں خطبے کے اندر کھانے پینے کے آداب بیان کیے، لیکن اب میں آپ حضرات سے پوچھوں تو کسی کو یاد ہی نہیں۔ کتنی دفعہ اسی مسجد کے اندر مسنون دعائیں مختلف اوقات میں آپ حضرات کے سامنے بیان کی، لیکن پوچھیں تو جواب نہیں ملے گا۔ کتنی دفعہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر مسنون نماز مکمل بیان کی، لیکن پوچھیں کہ کیا بیان کیا تھا اور صحیح طریقہ نماز کا کیا ہے، تو اس کا جواب بھی صفر ہوگا۔ یہ ایک بنیادی فرق ہے۔ بھائیو، آئیے ہم جو حدیث سنیں اس کو سبق سمجھیں۔ وہ کوئی بات نہیں ہے کہ اس کو بھلا دیں، وہ تو رحمت للعالمین کی باتیں ہیں۔ نبی اللہ، اے اللہ کے نبی رحمت، مجھے ایک چیز نے مجھے بیمار کر دیا ہے، مجھے کمزور کر دیا اور مجھے ہر وقت غم کے اندر، پریشانی کے اندر مبتلا کر دیا۔ کلمۃ اسقمتنی وامرضتنی واحزنتنی۔ اور کمزور کر دیا، سوچتا رہتا ہوں۔ آپ نے پوچھا وہ کیا ہے؟ کہنے لگے کہ آپ مجھے ایسا کوئی عمل بتا دیں کہ جو مجھے جنت میں لے جائے اور جہنم سے دور کر دے۔ بس یہ ہے میری بیماری اور یہ ہے میری پریشانی اور یہ ہے میری کمزوری، کہ کوئی ایسا عمل بتا دیں کہ جو مجھے جنت میں لے جائے اور جہنم سے دور کر دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لقد سألتنی عن عظیم۔ آپ نے بات تو بہت بڑی پوچھ لی، یہ بڑی مشکل بات ہے۔ بھئی دیکھیں، جنت میں داخلہ مل جائے، جہنم سے آزادی مل جائے تو اس سے بڑی کوئی کامیابی اور ہے؟ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز۔ اللہ فرماتے ہیں جو جہنم سے دور کر دیا گیا اور جنت میں داخلہ مل گیا وہ حقیقتاً کامیاب ہو گئے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ بات تو آپ نے بڑی مشکل اور بہت بڑی پوچھ لی ہے، لیکن انہ لیسیر
علی من یسرہ اللہ عز وجل، کہ یہ بات اس کے لیے آسان ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ آسان کر دے۔ تو آپ نے کیا عمل بتایا جنت میں جانے کے لیے اور جہنم سے بچنے کے لیے؟ فرمایا یہ آپ گنے اب، فرمایا تعبد اللہ ولا تشرک بہ شیئا۔ معاذ، جنت میں جانے کے لیے اور جہنم سے بچنے کے لیے سب سے پہلا کام کیا کرو؟ اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ۔ نمبر 1، بھائیو، کسی کو جادو کا شبہ پڑ جاتا ہے نا، یہ میری مائیں اور بہنیں یہ اس چیز میں بڑی کمزور ثابت ہوئی۔ ویسے تو یہ بھائیوں کا بھی یہی حال ہے، پڑھے لکھے اور جاہل سب اس میں برابر ہیں۔ کوئی شبہ ڈال دینا کہ جی آپ کی دکان اس لیے نہیں چلتی کہ جادو ہو گیا، اور آپ بیمار اس لیے رہتے ہیں کہ کسی نے وار کر دیا، بس یہ لفظ سنتے جائیں کہ کسی نے کچھ کر دیا۔ اور یہ ڈاکو بھی ایسے سمجھدار ہیں، دین کے ڈاکو، وہ بھی یہ الفاظ ضرور کہیں گے، پھونک ماری، کچھ نہ کچھ کرتب دکھایا اور کہا ہاں یہ نہ جی آپ کا کوئی رشتہ دار ہے جو آپ سے حسد کرتا ہے تو اس نے کوئی نہ کوئی وار کر ہی دیا۔ اب سب کو پتا ہوتا ہے کہ رشتہ دار تو حسد کرتے ہی ہیں، وہ کہتا ہے ہاں ہاں یہ بات یہی، کسی نے دکان باندھ دی، کام ہی نہیں ہوتا۔ اچھا جی، پھر اس کا علاج کہتے ہیں ہاں اس کا علاج بھی ہے۔ بھائیو، اس کے علاج کے لیے جو طریقے اختیار کیے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، بڑا ظلم اور بڑی بربریت ہے۔ ہماری گلستان کالونی میں ابھی، شاید میں نے اخبار میں نہیں پڑھا، لیکن وہ چونکہ ہمارے ہاں یہ واقعہ ہوا ہے اس لیے مجھے دوستوں نے بتایا کہ نوجوان لڑکے وہ اس کام میں پکڑے گئے کہ ایک قبر سے مردے کو نکالیں، اس کی گردن کاٹیں، بچے کو نکالا اور اس کی گردن کو کاٹا، اس کو بوری میں ڈال کر لیے جا رہے تھے، راستے میں پکڑے گئے۔ جب تفتیش کی تو پوچھا، کہنے لگے جی یہ ہم اس لیے لے جا رہے ہیں کہ پیر صاحب نے کہا ہے کہ محبت میں کامیابی کے لیے جہاں آپ نے آنکھیں لگائی ہیں وہاں کامیابی کا راز اور نسخہ یہ ہے کہ اس کی گردن، مردے کی بچے کی گردن اتار کر اس کے اوپر نہاؤ تو یہ جو محبت کی ناکامی ہے کامیابی میں یہ بدل جائے گی۔ کتنے گھر برباد کیے ان ڈاکوؤں نے، کتنے نوجوان اور پھول جیسے بچوں کی لاشیں تڑپائیں، اور ہماری جاہل مائیں اور بہنیں اور ہمارے بھائی صرف اس وار کو ختم کرنے کے لیے جی جادو ہو گیا ہے، وار ہو گیا ہے، اپنے ایمان کو برباد کر لیا۔ غلط طریقے، شرکیہ قسم کے، غیر اللہ کے نام کی نظر نیازیں اور قرآن و سنت کو چھوڑ کر غیر مسنون دم اور تعویذ لے کر ہم نے اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک بھی بنایا، اپنا ایمان بھی برباد کیا، دنیا بھی گئی اور آخرت بھی گئی۔ اللہ کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنائیں۔ دوسرا، وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ، نماز قائم کیا کریں، وَتُؤْتِ الزَّكَاةَ، زکوٰۃ دیں، وَتَحُجَّ الْبَيْتَ وَتَصُومُ رمضان، روزے رکھا کریں اور بیت اللہ کا حج کریں۔ یہ نسخہ کس لیے بتایا؟ کہ جنت میں داخل ہو جاؤں اور جہنم سے بچ جاؤں۔ بھائیو، حضرت معاذ نے کہا تھا مجھے بڑی بیماری لگ گئی، آپ رحمت للعالمین تھے، تو کیا یہ اچھا نہیں تھا کہ آپ ان کو نا ایک نسخہ بتا دیتے؟ وہ پتہ کیا کہ کیا ضرورت ہے عمل کرنے کی، یہ عمل کوئی جنت میں لے جاتا ہے؟ اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے، کیوں تو پریشان ہوتا ہے؟ تو سیدھا جنتی ہے، کلمہ پڑھ لیا بس اتنا ہی کافی۔ کیا یہ نسخہ
جو ہمارے اس دور کے عام مسلمانوں کے مسموم ذہنوں کے اندر ہے. کہتے ہیں جی بس اللہ معاف کر دے گا، نماز نہ بھی پڑھیں تو خیر ہے، روزہ نہ بھی رکھیں تو خیر ہے. بھائیو، یہ شیطان کے دھوکے ہیں. شیطان نے ہمارے ان حضرات کو دھوکے میں رکھا ہوا ہے. عمل کریں، عمل کے اوپر اللہ کی رحمت آتی ہے، عمل اللہ کی رحمت کا سبب ہے. پھر آپ نے حضرت معاذ سے کہا کہ میں آپ کو خیر کے دروازے بتاتا ہوں، دروازے میں بتا دیتا ہوں اور کھول آپ لیں. ادلک علی ابواب الخیر، خیر کے دروازے، نیکی کے دروازے میں بتا دیتا ہوں. آپ نے 3 دروازے بتائے تھے. اچھا، یہ حدیث آپ کو یاد ہو جائے گی اگر آپ ایک تو اللہ کے ساتھ عبادت کریں گے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے، اور 5 نمازوں کی پابندی کریں گے. پھر آپ کو یہ حدیث نہیں بولے گی. زکوٰۃ دیں. میری مائیں اور بہنیں جا کر دیکھ لیں کہ بڑے شوق سے زیور پہنتی ہیں، ان کی زکوٰۃ بھی دیتی ہیں کہ نہیں؟ یہ الماریوں میں سنبھال کر سانپ اور بچھو رکھ رہی ہیں یا یہ زینت اور زیور رکھ رہی ہیں؟ یہ ذرا غور کر لیں. رمضان کے روزے رکھیں، کسی کے اگر رہ گئے ہیں پچھلے روزے تو وہ قضا دے لے. اور خواتین کے روزے اگر ایام ماہواری کی وجہ سے رہ گئے ہیں تو وہ اس کی قضا دے لیں. کوئی فرض روزہ رہ گیا ہے تو اس کی قضا دے لیں. اور بیت اللہ کا حج کریں. زندگی میں ایک دفعہ فرض ہے اس انسان کے اوپر جس پر اللہ ذوالجلال نے فضل کیا ہے اور اس کو اس کی استطاعت ہے. پھر آپ نے فرمایا کہ معاذ، میں آپ کو خیر کے، نیکی کے دروازے بتاؤں. اچھا بھائی، دروازے وہ آپ کو بتا دیتے ہیں، آگے آپ کھولیں گے تو اندر داخل ہوں گے. اگر آپ کو کہہ دیا جائے کہ اس کمرے کے اندر بڑا کچھ ہے اور کمرہ بند ہے تو آپ کھول لیں گے تو وہ بڑا کچھ ملے گا نا؟ یا باہر ہی کھڑے کھڑے کہتے رہیں اور ورد کرتے رہیں پیسے اور دولت کا، پھر تو کچھ نہیں ملے گا. فرمایا الصوم جنتن، کہ بھلائی کا دروازہ ایک تو نفل روزہ ہے. نفل روزہ رکھا کرو، اس سے جنت کے دروازے کھل جائیں گے. نفل روزہ سوموار کا رکھ لیں اور جمعرات کا رکھ لیں، ہفتے میں 2 روزے رکھ لیں، یہ سنت ہے. ہمارے ہاں یہ دونوں ہی دن کھانے پینے کے لیے مشہور ہو گئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ دونوں دن روزہ رکھنے کی ہے. یعنی دیکھیں ہماری یہ الٹی کام ہے. ہفتے میں 2 دن روزہ، پیر کے دن اور جمعرات کے دن، یہ سنت ہے اور بہت بڑا اجر اور ثواب. نفل روزے رکھیں، ایک تو یہ دروازہ ہے خیر کا. دوسرا والصدقۃ تطفئ الخطیئۃ کما یطفئ الماء النار، کہ نفل صدقہ خیرات کیا کریں. زکوٰۃ کا ذکر تو پیچھے گزر گیا تھا نا. نفل صدقہ خیرات کیا کریں. صدقہ خیرات گناہوں کی آگ کو اس طرح بجھا دیتا ہے جس طرح پانی یہ آگ کو بجھا دیتا ہے. آگ بھڑک رہی ہو، پانی ڈالیں، بجھ جاتی ہے، ٹھنڈی ہو جاتی ہے. اسی طرح گناہوں کی آگ جو جہنم کی صورت میں بھڑک رہی ہو، اس کو ٹھنڈا کرنے کے لیے صدقہ بہترین نسخہ اور دروازہ ہے. اس کو بھی ذرا کھولا کریں. کیوں بھائی؟ یہ جو صدقے والا دروازہ ہے نا خیر کا، اس کو ذرا کھولا کریں. یہ دونوں دروازے، بلکہ تینوں دروازے جو آپ نے بتایا ہے نا، یہ ویسے مشکل بہت ہیں، خاص کر گرمیوں میں. روزہ رکھنا اور پھر جیب سے پیسے نکالنا، یہ دیکھ لینا کبھی کوئی اعلان ہوتا ہے نا یا کوئی موقع آتا ہے
میں تو ویسے اعلان کرتے بھی شرماتا ہوں کہ ادھر سے پیسے نکالنا بڑا مشکل ہوتا، اور تیسرا خیر کا دروازہ وہ بھی کھولنا بڑا مشکل ہے۔ وہ کیا کہ صلاۃ الرجل فی جوف اللیل، کہ رات کو اٹھ کر تہجد ادا کرنا۔ بھائیو، کئی ہمارے حضرات بیمار ہو جاتے ہیں، بڑا علاج کرتے ہیں، شفا نہیں ملتی، خاص کر ہمارے جو بزرگ اور بوڑھے ہیں، کئی رات پر سوتے ہی نہیں، کھانسی لگی ہوتی ہے، لیکن پتہ نہیں ایسے بدقسمت ہوتے ہیں کہ ساری رات بیٹھ کر گزار لیں گے، بھئی نیند تو آتی نہیں، تو کیا کریں گے؟ چلو جی بیٹھے ہیں، کھانسی کر رہے ہیں، لیٹے ہوئے ہیں، بیٹھ گئے ہیں۔ وہ ایسے اللہ کے بندوں کو چاہیے کہ نیند تو آتی نہیں، چلو آپ یہ موقع غنیمت سمجھیں کہ وضو کر کے اللہ کے سامنے کھڑے ہو جائیں، اس وقت کو قیمتی بنا لیں۔ بوڑھوں کی نیند کم ہو جاتی ہے، لیکن پتہ نہیں ہماری مسجد میں خطبہ سننے والوں کی نیند شاید زیادہ ہو جاتی۔ رات کو تہجد پڑھیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رات کو تہجد کی نماز یہ بیماری کے لیے شفا بھی ہے، یہ بیماری کے لیے شفا بھی ہے۔ پھر آپ نے فرمایا یہ تین آپ نے دروازے خیر کے بتا دیے، اب کھولنا حضرت معاذ کا کام تھا، اور اب میں نے آپ حضرات کو بتا دیے، اب کھولنا آپ کا کام ہے اور میرا بھی کام ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ معاذ میں تین چیزیں آپ کو اور بتاتا ہوں۔ آپ حضرات کہیں گے یہ حدیث تو لمبی ہے، یاد کیسے کریں گے؟ ویسے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ حدیث ایک ہی موقع پہ سنائی اور اسی وقت ساری یاد کر لی۔ آپ بھی یاد کر لیں، حساب و کتاب تو ماشاءاللہ یہ کبھی بھولتا نہیں ہوگا، بڑے بڑے لمبے چوڑے حساب کتاب آپ کو یاد ہوں گے۔ آپ نے فرمایا کہ معاذ ایک چیز میں آپ کو اور بتاؤں، میرا خیال ہے کہ باقی حدیث آئندہ خطبے میں سنائیں گے، آپ اتنی یاد کر لیں اور دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور سب بھائیوں کو عمل کی توفیق دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔